بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دس از سارا خرم اینڈ ویلکم ٹو دی سارا خرم شو. میٹ مائی ڈاٹر سندس خرم. بیٹھے یہ جو سندس ہے نا، چلے میں دکھاتی ہوں اپنی بیٹی. آج ہم دونوں نے سوچا کہ ہم دونوں جو ہے قرآن کلاس کرتے ہیں. میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ جو ہے نا میں قرآن جو ہے نا جو بھی میں نے اب تک سمجھا پڑھا ہے نا وہ میں پڑھوں گی. تو یہ کہتی ہیں کہ میرا بھی اسکارف لے آئے اور میں بھی آپ کے ساتھ جو ہے نا قرآن کلاس میں شامل ہوں گی. تو میں نے کہا اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے. اچھا تو اگر بیک گراؤنڈ پہ تھوڑا سا ڈسکشن یا نوائس ہو تو اس کے لیے آپ مجھے اگنور کریے گا، کیونکہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور بچوں کے ساتھ ہی. بیٹا آپ تھوڑا سا ایسا بولو نا، آپ ٹھیک ہے. میں یہاں پہ کر لیتی ہوں. میں یہاں کر رہی ہوں نا، آپ لوگ ہاں میرے ساتھ شامل کرو نا. ہاں اچھا جی. تو آج جو ہے نا دی سارا خرم شو، جو لوگ نہیں جانتے ان کو میں بتا دوں کہ اس میں انٹرویوز کنڈکٹ کیا کرتی تھی، پروڈکٹیو اینڈ پروفیشنل لوگوں کو انوائٹ کیا کرتی تھی. کافی ٹائم سے میں وہ کنڈکٹ نہیں کر پا رہی ہوں کیونکہ آنیسٹلی اسپیکنگ میں ٹائم نہیں نکال پا رہی تھی ان چیزوں کے لیے. لیکن پھر میں ہمیشہ سوچتی ہوں میں دی سارا خرم شو ریزیوم کروں گی، لیکن وہ ہو نہیں پاتا. تو میں نے سوچا جب مجھے وقت ملے گا تو کوئی بھی اچھا ٹاپک ڈسکشن ہو. تو پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹاپک ہی مجھے سمجھ نہیں آتا تھا اور میں رینڈملی لائیو آ جاتی تھی. تو پھر میں نے سوچا کہ دنیا کا بہترین ٹاپک اور بہترین جو ہماری اصلاح ہے وہ تو قرآن پاک ہے. جو میں نے اب تک اس سے جو کچھ بھی سیکھا یا سمجھا ہے نا تو وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی. اور اس کار خیر میں آپ لوگ بھی میرے ساتھ شامل ہوں، اور میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اس نیت اس کام کو قبول فرمائے. اور میں نے اب تک خود سے جو سمجھا اور اس پہ کوشش کی عمل کرنے کی. ہم سب گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے کوتاہیوں غلطیوں کو معاف فرمائے. لیکن یہ ہے کہ میں جو نا آج قرآن کلاس کے اندر سورہ بقرہ سے شروع کروں گی. ٹھیک ہے جی. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. اور میں نے جو اب تک خود سمجھا ہے نا تو وہ میں اس کی تفسیر اور وہ ڈسکشن کروں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا جو وے آف ہلکا ٹیچنگ ہوگا اس میں یہ ہے کہ میں صرف ترجمہ پڑھوں گی اور اس کی تفسیر یعنی اس کے اوپر ڈسکس کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے صرف یہ دیکھیں اسٹارٹنگ میں جو ہماری صورت ہے اسی کے اندر سورہ بقرہ میں ہمیں بتا دیا کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں. یعنی کئی دفعہ ہم اس بات پہ شک کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کسی خدا نخواستہ نعوذ باللہ کسی انسان کی لکھی ہوئی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر دعویٰ بھی کیا ہے نا کہ اگر تم صرف جو ہے نا پہلے کہا کہ اتنی صورتیں اور یہ لکھ کے لاؤ، پھر کہا کہ صرف ایک آیت بھی اگر آپ لکھ کے لا کے 10 صورتیں یا 10 آیت لکھ کے دکھا دو، ایسی لا کے دکھاؤ جس کے اندر نا میٹافوریکلی اتنے سارے سینس بنتے ہیں، تو کوئی بھی اس چیز کو نہیں کر سکا. تو یہی ہے، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں، اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی ہے اور اس سے وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں جو کہ ہدایت یاب ہیں. یعنی وہ ڈر رکھتے ہیں جو ہدایت پانا چاہتے ہیں. ہم سب فطرت پہ پیدا ہوئے تھے اور ہم سب جو ہے نا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا تھا تو فطرت پہ پیدا کیا تھا، ہمیں ہدایت دی گئی تھی. لیکن پھر دنیا میں آ کے کیونکہ دنیا کو اللہ نے ایک زینت بنایا ہوا تو ہم تھوڑے بھٹک جاتے ہیں، اور یہی ہمارا امتحان بھی ہے. جیسے کہ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے کہ یہ جو ہے میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، قائم کیا، وہ بھی ایک مخلوق ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز اللہ خلق کرتا ہے، بناتا ہے، وہ ایک مخلوق ہوتی ہے اللہ کی. تو موت اور زندگی بھی دیکھا جائے تو سینس میں ایک اللہ کی خلق کی ہوئی چیز ہے جو کہ صرف اللہ ہی دیتا ہے، زندگی بھی موت بھی. تو وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ وہ آزمائے کہ ہم میں کون اچھے اعمال کرتا ہے. یہ سورہ ملک کے اندر اللہ نے ہمیں پورا بتا دیا گیا ہے کہ ہم اکثر بھٹکتے ہیں نا کہ پرپس آف لائف ہمارا کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. تو اللہ نے تو ہمیں قرآن سے ہم جب ہدایت لیں، اللہ سے مدد مانگیں، تو ساری چیزیں اللہ نے بتا دی ہیں کہ اصل ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. اور پھر زندگی میں دین اور دنیا دونوں کو لے کے چلنا. اللہ نے بالکل منع نہیں کیا کہ آپ جو ہے نا دنیا میں مطلب کماؤ نہیں اور یہ ساری چیزیں نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے بیلنس ہر چیز میں متوازن چیزوں کے لیے ہی کہا گیا ہے. کیونکہ اگر ہم دنیا میں رہتے ہیں تو ہمیں خود بھی محنت کرنی پڑتی ہے. تو ہمیں اللہ نے خود بتایا گیا ہے کہ آپ نے دین اور دنیا دونوں کو متوازن یعنی بیلنس وے میں کیسے لے کے چلنا ہے. تو ہدایت وہی پاتے ہیں، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے جو
جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. اب آپ خود غور و فکر اگر ہم کریں, اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں کہتا ہے نا قرآن میں, اور تم غور نہیں کرتے. اگر ہم غور کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ بے دیکھی چیزیں کون کون سی ہوتی ہیں. جیسے صرف ہم اپنے ارد گرد میں دیکھیں, سب سے پہلی چیز ہوا ہمیں نظر نہیں آتی, لیکن ہوا کتنا اہم کردار ادا کرتی ہے. اس کے اندر جو آکسیجن ہوتی ہے, کیا ہم میں سے کسی ایک انسان کی جو دنیا میں اکڑ کے چلتے ہیں, غرور سے چلتے ہیں, ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم ہوا جیسی کوئی چیز یا اس میں جو جتنے بھی آپ کی گیسز ہیں, جو چیزیں ہیں, کیا ہم صرف ایک چیز ہی نہیں بنا سکتے؟ تو ہوا نظر نہیں آتی ہے لیکن وہ ہماری زندگی کے لیے کتنی اہم ہے. آکسیجن ہو گیا, پانی ہو گیا. اب آپ دیکھیں پانی ہم کبھی ان باتوں پہ غور کرتے ہیں, بے دیکھی چیزیں یہ بنائی کس نے؟ مطلب ٹھیک ہے ہم ان کا ڈیلی بیسس پہ یوز کرتے ہیں اور ایسے یوز کرتے ہیں کہ جیسے یہ ہمارا حق تھا, لیکن ہم اس پہ غور نہیں کرتے کہ کوئی تو ایک ہستی ہے جو اسے بناتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے نا کہ کون سی ایسی چیز ہے جو تمہیں روکتی ہے اللہ پہ ایمان لانے سے. مطلب تم اپنے ارد گرد دیکھو تو صحیح کہ اتنی اللہ نے نعمتیں دی, ہم غور و فکر اور ہم غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ بار بار فرماتا ہے کہ اور ہم غور کیوں نہیں کرتے. اچھا جی, تو اب جو ہے نا اس کے اندر میں آپ کو یہی بتانا چاہتی ہوں, بے دیکھی چیزوں میں اب آپ دیکھ لیں کہ جیسے ایک آسمان ہے. اب بے دیکھی یعنی کہ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں نا کہ ایسے ہی بن گئی, ایسے کیسے بن گئی. یا آسمان جو ہے, ہم جب بلڈنگز بناتے ہیں, کچھ بھی بناتے ہیں, تو کیسے اسے پلرز لگاتے ہیں, اتنی محنت کرتے ہیں, لیکن یہ آسمان جو عرش ہے وہ کیسے بنا پلرز کے کھڑا ہوا ہے. آپ اگر یہ دیکھیں تو سمندر ہے اتنا, مطلب 70% سے زیادہ ارتھ پلانٹ کے اوپر پانی ہے, سمندر ہے. تو یہ سمندر جو اس کی لہریں ہیں اسے کون چلاتا ہے؟ اور ایک بیلنس وے میں اس کو روکنا کہ اسے کہاں رکنا ہے, کہاں تھمنا ہے. آپ اس بات کو امیجن کر لیں. بیٹا تھوڑا سا سلو بولیے گا. اور آپ یہ میری کلاس لو نا, اللہ کا نام سن رہی ہو نا آپ, قرآن کلاس بھی لو آپ, ٹھیک ہے؟ اچھا جی, جنہوں نے جوائن کیا تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں کو بس دعا کریں گے میرے اس کار خیر میں. جو میں کام کرنا چاہ رہی ہوں, جو بھی میں نے سیکھا ہے قرآن سے یا جو میں سمجھ رہی ہوں, تو وہ میں صدقہ جاریہ کے لیے آگے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. تو اللہ مجھے توفیق دے, اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اس کو صحیح سے سمجھا سکوں, اور آپ لوگوں کو بھی اللہ نے توفیق اور ہدایت دی کہ آپ لوگ یہاں پہ اور اسے سمجھ رہے. تو اللہ ہمیں قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی ایسے توفیق دے جیسے کہ اس کا حق ہے. ہماری زندگی کا یہ ایک اہم حصہ ہے. اور آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ جو میں نے سوچا ہے قرآن کلاس کے بارے میں, تو آپ کو کیسی لگ رہی ہے, اور اگر آپ چاہتے ہیں میں اسے کنٹینیو کروں, کیونکہ میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ میں معاشرے میں کوئی پازیٹیو امپیکٹ چھوڑوں. اس کے علاوہ جو ہے نا, یعنی کہ جب میں اس دنیا میں نہ بھی رہوں تو کوئی میرے ایک ایسے کام ہو جو صدقہ جاریہ بن جائیں. تو بائی پروفیشن تو میں ایک ٹیچر ہوں, میں نے ماشاء اللہ اس فیلڈ میں کافی سالوں سے ہوں. تو مجھے جب میں پڑھاتی ہوں یا کسی کو میرے پڑھانے یا میری کاؤنسلنگ سے ذرا بھی فائدہ ہوتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے, اور میرے لیے یہی سب سے بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. تو اب جو ہے نا مجھے یہ کہنا تھا کہ جب میں یہ قرآن کلاس دے رہی ہوں تو اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ ہم سب تو گناہ گار ہیں, کہ یہ ہماری صدقہ جاریہ بن جائے ہمارے لیے نا. اچھا بیٹا بننے کے لیے ٹھیک ہے. اچھا یہ میں نے کر دیا یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. آپ نہیں آ رہی. اچھا آپ دیکھیں, چلیں میری بیٹی جو ہے نا ماشاءاللہ یہ اپنی قرآن کلاس دینا چاہ رہی ہیں اور یہ تیار ہوئی ہیں. اگر آپ ان کو دیکھیں تو السلام علیکم کر دو سب کو. وعلیکم السلام. تو قرآن کے بارے میں بتاؤ, اللہ کے اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر ہم لوگ کو کیا دے, ہدایت دے اور بس. چلو آپ اپنی بولا, آپ اپنی قرآن کلاس لیں, ٹھیک ہے؟ آپ اپنا پڑھو ادھر بیٹھ کے میں کریں. اچھا جی, تو اب یہی ہے کہ جو ہدایت پانے والے ہیں وہ بن دیکھی چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں. جیسے کہ وہ سوچتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں کہ اگر یہ آسمان ہے تو یہ آسمان ایسے کیسے کھڑا ہو گیا بنا پلرز کے. ہم تو ایک بلڈنگ ایک ذرا سا کچھ, مطلب اگر ہم نے چھت بھی بنانی ہو تو ہم بغیر سہارے بغیر سریے اور پلرز کے نہیں کھڑی کر سکتے. آسمان, پھر اس کے اوپر تلے آسمان, 7 آسمان اوپر تلے ہیں, کیسے یہ بنا پلرز کے کھڑے ہیں. سمندر کی لہریں, یہ ہوا, یہ پانی جو ہم پیتے ہیں, اور جو یہ ٹرانسپیرنٹ پانی ہے جس کا نہ کوئی کلر ہے اور نہ
कोई जायका है, लेकिन ये हमारी ज़िंदगी के लिए इतना अहम है कि अगर ये पानी हमारी ज़िंदगी से ख़त्म कर दिया जाए तो हम जिंदा ना रह सकें। मैक्सिमम लिमिट्स आप सबको पता है, लेकिन उसके बाद एक लिमिट तक है। इस हवा से अगर कुछ लम्हात के लिए ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए इस दुनिया से, अर्थ प्लैनेट से, तो जितनी भी जो लिविंग बींग्स हैं, जो जानदार लोग हैं, इंसान और जानवर और जितने भी हैवानियत, मतलब ये जो ऑक्सीजन पे बेस्ड करते हैं, तो वो उनका नामो निशान इस दुनिया से ख़त्म हो जाए। ये छोटी छोटी बातें, लेकिन हम इन्हें गौर ही नहीं करते। और इसीलिए अल्लाह बार बार कहता है कि जब आप कुछ भी करें, सोचें, तो उस पर गौर करें, और हर बात पे गौर करें, सोचें, तदब्बुर करें। तो इसके बाद अल्लाह फरमाता है, और जो हिदायत वाले हैं वो नमाज कायम करते हैं, और जो कुछ हमने इन्हें दिया है इसमें से अल्लाह की खुशनुदी के कामों में खर्च करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें अपना जो है यूं कह लें खलीफा बना के भेजा, अल्लाह ने हमें अपना नाइब बना के भेजा। अल्लाह ताला ने जो नेक लोग हैं, या नेक तो ये तो फैसला अल्लाह करेगा कौन नेक है, अल्लाह ने सारी कैटेगरीज बताई नहीं है नेक और ये, लेकिन मतलब बताने का मकसद ये कि नमाज जो कायम करते हैं, जिन्हें हिदायत मिलती है या जो हिदायत पे जाना चाहते हैं, तो फर्स्ट और बेसिक स्टेप है कि आप नमाज कायम करें। नमाज हम कहते हैं नमाज पढ़ ली, नमाज ये कर ली, नमाज को हम कायम किया जाता है। नमाज माशरे में कायम की जाती है, और असल मकसद जो नमाज कायम करने का था वो था कम्युनिटी बिल्डिंग, और कि जैसे मर्द हजरात होते हैं वो फिर मसाजिद में जाते हैं, और फिर जब वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो लोगों को पता होता है, एक सोशलाइजेशन होती है। तो अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत है। अल्लाह ताला जो है ना, आप बेटा थोड़ा स्लो बोलें, आप उधर चले, वहां जाके बैठ जाओ। यानी कि आप देखें कि नमाज के ही इतने फ़ायदे हैं। इटसेल्फ नमाज एक इबादत के साथ साथ हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाती है, हमारी एक्सरसाइज भी होती है, जो कि आपको योगा के अंदर बहुत सारे ऐसे यूं कहें आसन और इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज में हमारी हेल्थ के लिए जो बेनिफिट्स बताए जाते हैं, वो नमाज के जो स्टेप्स हैं जो अल्लाह ने हमें बताया, वो एक एक स्टेप हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए तो है ही बेहतर, लेकिन हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए भी कितना अच्छा है कि जब हम अपने सजदे में जाते हैं तो हमें सुकून क्यों मिलता है। साइंटिफिकली देखा जाए, साइंस आज प्रूव कर रही है, नमाज हमारे इतने साल पहले की है कि जो है ना, ये हमारा जो पीनियल ग्लैंड है, जब वो ज़मीन से टकराता है तो हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और नमाज में कहते हैं ना, दिलों का सुकून अल्लाह के नाम, अल्लाह की याद, अल्लाह की इबादत में ही है। तो यही है कि नमाज कायम करते हैं, और जो कुछ हमने इन्हें दिया है इसमें से अल्लाह की खुशनुदी के लिए खर्च करते हैं। अच्छा, अब देखें, अल्लाह ताला ने हमें जो है ना अपना नाइब, अपना खलीफा बना के भेजा है, और अल्लाह ने हमें भेजा भी था कि एक माशरे में हम अच्छा किरदार अदा कर सकें। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम दुनिया में आके उसकी जीनत में खो के भटक जाते हैं, और यही हमारा इम्तिहान है कि इसमें रहते हुए खुद को कैसे बैलेंस करना है। तो एक मिनट, हम बेटा आप उस साइड पे बैठ जाओ सुंदर, या मेरी कुरान क्लास ले लो आप, जो शाबाश, आप यहाँ सुन लो ना, ये आपको बचपन से फायदा देगी, ठीक है। अच्छा, थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने ज्वाइन किया। आप लोग बताएं कि ये कुरान क्लास जो है आपको कैसी लग रही है, और अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं इस पे अमल करूं और मैं फिर उसके बाद आगे फैलाऊं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि इल्म हासिल करो और उसके बाद आगे फैलाओ। और ख़ास तौर पे जो कुरान है, अल्लाह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े, समझे और उस पर अमल करे, और फिर उसे आगे भी पढ़ाई, आगे अमल करे। तो हमें दीन भी देखना है, दुनिया भी देखनी है। मैंने बहुत सारे जो है ना ऐसे सेशंस भी किए हैं जो हमारी दुनियावी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए होते हैं, जिसमें कोई शक नहीं है, और वो हमें करने चाहिए। लेकिन साथ साथ सबसे बेहतर जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है वो है दीन। हम जब इस्लाम, अल्लाह को लेके चलेंगे, तो अल्लाह ताला ने तो हमें इस्लाम के अंदर जो है ना हमें बिजनेस करना सिखाया, तिजारत सिखाई है, प्रोफेशनलिज्म सिखाया है, एटिकेट्स बताए हैं, उठने बैठने के आदाब, यानी वो चीज़ें जो बड़े बड़े हम सेशंस लेते हैं और दुनियावी ज़िंदगी को सीखते हैं, अगर हम इसी चीज़ को ले लें और अल्लाह की बात को माने, तो यकीन माने हम दीन में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है, और सबसे बढ़कर सुकून, हम सुकून में। अच्छा जी, आप लोग मुझे ये बताइएगा कि आप बैकग्राउंड वॉइस, जो मेरी बेटी है वो भी अपनी कुरान क्लास दे रही है खुद से, यही छोटी छोटी इंस्पिरेशन होती हैं। तो आप इस आवाज़ और इन चीज़ों से डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे? मैं जो ना, अगर आप लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं तो उसके लिए माजरत, लेकिन मेरे बच्चे छोटे हैं और मेरे साथ ही ज़ाहिर ज़्यादातर होते हैं। एज अ मदर मैं होती हूँ। मैंने पहले सोचा कि मैं क्या करूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं लाइव सेशन करूँ कि नहीं। फिर मैंने सोचा कि
اگر میں یہ چیزیں سوچتی رہوں تو یہ کام ہوگا ہی نہیں. اللہ نیت دیکھتا ہے. لیٹس اسٹارٹ. اللہ مدد کرے گا. تھوڑے ٹائم میں یہ بچے بھی سمجھدار بڑے ہو جائیں گے تو اور کوآپریٹ کریں گے. یہ چھوٹی ہے. اب جیسے میرے جو 2 بڑے بچے ہیں وہ اتنا تنگ نہیں کرتے. اب یہ چھوٹی ہیں تو یہ میرے ساتھ لگی رہتی ہیں تو یہ بھی تنگ نہیں کرتی. ہاں جی یہ بھی تنگ نہیں کرتی نا, لیکن یہ ساتھ چپکی رہتی ہے نا تو اس سے آپ لوگ ڈسٹینس. ہاں جی بڑی ہو گئی. اچھا میں قرآن کلاس دے رہی ہوں تو آپ تھوڑا سا نا سلو بول لو پلیز. لائف سیشن پہ کون بولتے ہیں سلو؟ لائف سیشن دیکھیں ماشاء اللہ اتنی سمجھدار ہیں. یہ کہہ رہی ہیں لائف سیشن میں کون سلو بولتا ہے. ظفر بھائی تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. اچھا اب یہ ہے کہ میں بار بار بات اسکپ ہو جاتی ہے, وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں کہ جب اللہ نے ہمیں نائب اور خلیفہ بنا کے بھیجا تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم معاشرے میں جو ہے نا بہتری پیدا کر سکیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں ہماری ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم استطاعت رکھتے بھی ہیں. میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں, لیکن پھر بھی ہمارے اندر خوب سے خوب ترقی اور زیادہ خود جمع کرنے کی خواہش ہوتی ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ جو چیز آپ کو پسند ہے وہ آپ اپنے بھائی کے لیے یعنی کہ آپ سامنے والے بندے کے لیے بھی وہی چیز پسند کریں. تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ارجن ہدایت یاب ہے نا تو وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے کاموں کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, جس میں زکوٰۃ, صدقات اور یہ وہ تمام چیزیں اسی لیے ہیں کہ معاشرہ بہتر ہو سکے. زکوٰۃ کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ کسی ایک بندے کو آپ ایسے کھڑا کر دو کہ پھر وہ آگے 10 بندوں کی مدد کر سکے. تو یہ دس از دا بیسک پرپز آف زکوٰۃ ان اسلام, کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم لوگ مانگنے والے نہیں بنے بلکہ دینے والے بنے. جب مسلمان کے ہاتھ میں پیسہ ہوگا اور اسے جائز جگہ خرچ کرے گا تو یقین مانیں ہم غلامی سے بچ جائیں گے, اور یہ جو معاشرے میں جس طریقے کی بربادیاں ہوتی ہیں تو ان چیزوں سے ہم بچ جائیں گے. ایک منٹ بس آپ ادھر چلے جاؤ. ٹھیک ہے میں اس کمرے میں جا رہی ہوں. اچھا جی یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے کہ بچے ساتھ ہو اور آپ جب بھی آپ اللہ کا نام لیتے ہو کرتے ہو تو اٹس اوکے, لیٹس کیری آن. بچے جو بچے ہیں وہ بھی سمجھ نہیں پاتے تو اب انہوں نے اپنی ویڈیوز لگا لی ہیں جس کی وجہ سے میں ڈسٹریکٹ ہو رہی ہوں. اور اللہ کا نام ایسا ہوتا ہے نا, یقین مانے جب ہم اسے ڈسکس کرتے ہیں اور اس کی اللہ کی باتیں کرتے ہیں اور سچی نیت سے کرتے ہیں تو جو سکون ملتا ہے نا مطلب آئی کانٹ ایکسپلین. اور جو آپ لوگ ایکسپیرینس کرتے ہوں گے یہ چیزیں تو آبویسلی آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ دنیا کی تمام چیزیں ایک طرف ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ یہ سکون ہماری اس چیز میں ہے ہم اسے حاصل کر لیں. آپ دیکھیں دنیا میں اکثر ایسا ہوتا ہے, میرے ساتھ تو بہت دفعہ ایسا ہوا کہ میں سوچتی تھی کہ مجھے یہ چیز چاہیے تو بس کسی بھی صورت چاہیے, پھر میں اسے لینے کے لیے خریدنے کے لیے بس ہر وقت بے چین ہوں, اس کے بارے میں سوچوں اگر مجھے اس کے لیے محنت کرنی پڑے. لیٹ سپوز تو میں جو کیونکہ میں پروفیشنل فیلڈ سے بھی رہی ہوں منسلک, تو بے شک مجھے اس کے لیے ارن کرنا پڑے جو بھی میں وہ حاصل کر کے رہتی تھی. بٹ ایٹ دا اینڈ واٹ ہیپن کہ وہ حاصل کر لی آفٹر میکزیمم آفٹر 2 or 3 days آئی فیل ریسٹلیس. مطلب میں واپس سے پھر کیا ہوتا ہے خوب سے خوب تر کی تلاش. اب کیا ہوتا ہے کہ پھر مجھے یہ نہیں یہ چیز چاہیے یا کوئی بھی ایسی چیز جو شاید آپ کے ساتھ ہوتا ہوگا. تو پھر ایٹ دا اینڈ میں یہ سمجھی کہ کیونکہ شیطان کا کام ہے, شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے کہ وہ ہمیں بھٹکا کے رکھے اور ان دنیاوی چیزوں میں ہی مصروف کر دے تاکہ ہم اصل پرپس سے ہٹ جائیں جو اللہ نے ہمیں بتایا ہوا ہے. تو پھر کیا ہوا کہ پھر میں اللہ سے مدد مانگتی تھی کہ اللہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو بعد میں جب میں نے قرآن اور پڑھنا شروع کیا, اللہ سے مدد مانگی, تو مجھے سمجھ آیا کہ جو سائنس نے آج پروف کیا کہ ڈوپامین رش یا ڈوپامین جو ہوتا ہے کوئی بھی چیز کے لیے اگر آپ کو کچھ چاہیے تو سینس آف پلیجر دیتا ہے, بٹ وہ ٹائم بینگ کے لیے ہوتا ہے. آپ کو کوئی چیز بہت تجسس سے چاہیے تھی یعنی کہ بہت سوری میں نے جملہ غلط کہہ دیا, میری اردو تھوڑی سی بری ہے اور اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں. بہت زیادہ تجسس نہیں, مجھے جو کہنا ہے آئی تھنک آپ لوگ سمجھ پا رہے ہیں. بہت یعنی محنت سے ایک چیز ہمیں چاہیے تھی اور ہم نے بہت محنت کر کے دن رات اس کے بارے میں سوچ کے ہم نے وہ حاصل کر لی. ایٹ دین جب ہم نے حاصل کر لی تو وہ آپ کو جو سینس آف اچیومنٹ ملتا ہے جس سے پلیجر ملتا ہے نا ٹیمپریری جو ٹائم بینگ کے لیے ہوتا ہے وہ میکزیمم ½ an hour کے لیے ہوتا ہے. تو وہ آپ کو جب ڈوپامین مل گیا تو نیکسٹ ٹائم آپ کو ڈوپامین اور چاہیے ہوتا ہے. یعنی جتنی کوانٹٹی میں آپ کا ڈوپامین ریلیز ہوا, یہ ایک ہیپی کیمیکل ہوتا ہے جو ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے, برین ہمارا ریلیز کرتا ہے جب ہمیں کوئی چیز حاصل ہوتی ہے. تو یہ سائنس کی آج تحقیقات ہوئی ہیں, لیکن اللہ نے تو ہمیں زندگی گزارنے کے سارے طریقے بہت پہلے سے بتا دیے ہیں. تو یہی چیز ہے, جب ہم بھٹکے رہیں گے تو شیطان ہمیں بھٹکاتا رہے گا اور وہ ہمیں جان کے ڈسٹریکٹ کرے گا تاکہ ہم جو ہے نا یعنی کہ کہیں اس راستے پہ نہ آ جائیں جو کہ سیدھا ہے. اور وہ پھر کہے گا اچھا یہ حاصل ہو گیا اب تمہیں یہ نہیں اس سے بڑھ کر کچھ چاہیے, اس سے بڑھ کر. تو آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی کا یہی مقصد ہے کہ ہم انہی چیزوں میں لگے خوب سے خوب تر, یا اس کی ٹھیک ہے اللہ نے بالکل منع نہیں کیا کہ آپ محنت نہیں
کرو, آپ کو ایسی چیزیں جو چاہیے, آپ کو جو خوشی دیتی ہیں, جو حلال ہوں, جو اللہ نے سب بتایا تو وہ آپ وہ اسے حاصل کرو, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. بتانے کا مقصد یہ اگر ہم اسے زندگی کا پرپس بنا لیں, اس کو حصہ بنا لیں, اور ہم خود ہی جمع کرتے رہیں اور اپنی ہی ذات پہ خرچ کرتے رہیں, معاشرے میں کوئی بہتری نہیں کریں, یعنی ہم زکوٰۃ اور صدقات نہ دیں جو کہ آپ استطاعت رکھتے ہو اس کے بعد بھی, تو اللہ نے کیا فرمایا, ہدایت والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں, یعنی صدقہ جاریہ کے کام کرتے ہیں, صدقات دیتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں, جو سفید پوش ہوتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہمیں مثالیں مال غنیمت اور ان چیزوں سے مل جاتی ہیں. تو اب ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر اس کی 6. ایک منٹ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی, اس کے بعد ہے اور جو وہی یعنی جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں, جو آپ پر اتاری گئی ہے, یعنی جو کتاب اللہ نے حضور پاک پہ اتاری گئی ہے, جو آپ سے پہلے اتاری گئی تھی, اور جو آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں, اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اچھا جی, اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں تقویٰ کی بات بتا دی ہے, اور اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ جو ہدایت یاب لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ کون لوگ ہیں جو بن دیکھی چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں, جیسے میں پہلے ڈسکس کر چکی ہوں. اس کے علاوہ جو پرہیزگار ہیں, جو اللہ آپ کو جو اللہ نے مال دولت جو بھی دی ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے نا پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے نا آخرت پہ اور اللہ کے تمام پیغمبروں پہ, اور اس کے علاوہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں اس پہ جب ایمان لاتے ہیں سچے دل سے, تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ نے فرما دیا, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں, اور یہ وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. یقین مانے, دیکھیں کتنی خوشی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے, فلاح کیسے پائی جائے, سب کچھ بتا دیا, اور یہ بہت چیزیں آسان بھی ہیں. ہم لوگ نیکی تو کر لیتے ہیں, جیسے نیکی کرنا, ہم کہتے ہیں نا نیکی کر لو, ٹھیک ہے نیکی کرنا آسان ہے, جیسے آپ کو کوئی کہے میری اس کی مدد کر دو, آپ کیسے اب نیکی کر لیتے ہو. جو ہم نہیں کرتے وہ یہ, ہم برائی سے نہیں رکتے. اصل تو امتحان یہ ہے کہ برائی سے رکو اور نیکی, کیونکہ آپ نیکیاں تو کرو, نیکی بڑھ بھی رہی ہے, لیکن نیکی جب بڑھے گی, جب برائی کرو گے تو وہ ظاہر ہے اس کو اس سے کور کرے گی, پھر آپ کی برائی کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو روز حشر میں ہمارا دیکھے گا, ہمارا اعمال یعنی نامہ اعمال جو ہے نا ہمارا, ہمارے ہی اس کے حساب سے ہوگا. تو جو بھی ہم نے نیکیاں اور برائیاں کی ہوں گی, تو ہمارے دونوں ہاتھوں میں جب اللہ نے اعمال نامے جو رکھے ہوں گے, تو اب جو بھی بھاری ہوگا تو ہم اس کا وزن ہوتا ہے, یعنی کہ کہتے ہیں نا ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دلاتا ہے تجھے نجات. اس کا مقصد یہ ہے جو سچی توبہ کر کے جتنے مطلب اللہ تو اتنا مہربان رحیم ہے, جتنے بھی گناہ ہے, جتنی بھی اگر آپ سچی توبہ کر لے, ایک بار اللہ سے کہہ دے یا اللہ, کیونکہ اللہ کو پتا تھا انسان کی فطرت ہے, وہ بھٹک جاتا ہے, اسی لیے اللہ نے توبہ کی گنجائش رکھی ہے, اللہ تعالیٰ نے معافی رکھی ہے. یقین مانے جب ہم سچی توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو کائناتوں کا مالک ہے, تو ہماری ہدایت فرما, تو ہماری مدد عطا فرما, تو اللہ تعالیٰ ہمارے تمام پچھلے گناہ معاف کرتے ہیں, بشرط یہ کہ ہماری نیت صحیح ہو اور ہم پھر برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں. اصل مقصد کیا ہے ہمارا, کہ ہم جو ہے نیکی تو کریں, لیکن نیکی سے زیادہ فوکس ہے کہ جو ہمارے اندر برائی ہے ہم خود میں جھانکیں اور اپنی اصلاح کریں, باقی لوگوں کو چھوڑ دیں. یہ نہ سوچیں کہ میں دنیا بدل دوں گا, دنیا بدل دوں گی, اور جو ہے نا آپ سوچیں کہ آپ نے خود کو بدلنا ہے. یقین مانیں اگر آپ اپنے آپ کو, یعنی میں اپنا فیصلہ کروں کہ میں خود کو بدلوں, آپ فیصلہ کریں جو دیکھ رہے ہیں کہ آپ خود کو بدلیں, تو دنیا شاید ایک دن واقعی بدل جائے جب ایک بندہ ایسے فیصلہ کرے گا. لیکن چینج اس لیے نہیں آتا کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے اور دنیا بدل دیں گے, تو ایسا کچھ نہیں ہے. اس کے حوالے سے ایک بہت زبردست اسٹوری ہے, اور لیکن وہ تھوڑی لانگ ہو جائے گی کیونکہ میری قرآن کلاس ہے, ورنہ انشاءاللہ میں مورل فل اسٹوری سیریز بھی اس میں ایڈ کروں گی. تو لیکن نا بہت مزہ آتا ہے, جب بہت سکون ملتا ہے. یقین مانے دنیا کی تعلیم اور ساری چیزیں ایک طرف, جب آپ قرآن پڑھتے سمجھتے اور اسے ایکسپلین کرتے ہو نا, تو وہ خوشی اور وہ پلیجر اور وہ میں بیان نہیں کر سکتی. اور اب میں تھوڑے سے کامنٹس پڑھ لیتی ہوں. اور جزاک اللہ جو لوگ اس حال میں بھی دیکھ رہے ہیں, مطلب اس حال سے مراد بیک گراؤنڈ تھوڑی سا نوائز ہے, میں ریزن بتا چکی ہوں کہ میری بیٹی چھوٹی ہے, وہ ساتھ رہتی ہے, اور زیادہ بچوں کو روک ٹوک نہیں کر سکتے, جتنا روکو گے وہ اتنا ہی ریپیل کریں گے, اتنا شور مچائیں گے, تو وہ اپنی ویڈیو دیکھنی ہے. اینی ویز
تو یہ زندگی کا حصہ ہے. انشاءاللہ تھوڑی بڑی ہوں گی تو سمجھدار ہوں گی. اس کے باوجود آپ لوگ میری یہ باتیں سن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ کو بھی اللہ نے ہدایت و توفیق دی ہے. تو جزاک اللہ. اور ضرور مجھے کامنٹ میں بتائیں کہ آپ لوگوں کو میری یہ سیریز اچھی لگ رہی ہے. میں بہت خلوص نیت سے آئی ہوں اور یہ میرا مقصد یہی ہے کہ میں کوئی ایک ایسا کام کر دوں جو ویلیو ایڈ. میں ہمیشہ سوچتی تھی میں کیا کام کروں جو ویلیو ایڈ کروں معاشرے میں. تو آپ ایسے کاموں سے بھی ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں. کتنے اور اتنے اچھے لوگ ہیں جو ویلیو ایڈ کریں, اتنی محنت کریں. میں یوتھ کلب کو جو ہے جو یوتھ کلب ہماری اسلام کو جس طریقے سے پھیلایا جا رہا ہے ایک ایڈوانس وے میں, تو بہت میں اپریشیٹ کرتی ہوں ایسے لوگوں کو. اس کے علاوہ تو بڑے بڑے نام ہیں, وہ تو ہم جانتے ہی ہیں انہیں, جیسے کہ ڈاکٹر اسرار ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سارے ہیں, بہت سارے لوگ مولانا طارق جمیل کو پسند کرتے ہیں. بہت سارے میں کہتی ہوں سب اچھے ہیں, سب اپنے حساب سے اپنی نیت کے حساب سے بہترین کام کر رہے ہیں. لیکن میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے تو سب کو برابر بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ کرو کام. تو میں نے سوچا میں بھی اپنی جو ہے نا ایک کوشش کروں, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت و توفیق دے کہ ہم برائیوں سے بچیں. اور جزاک اللہ خیر. اور السلام علیکم. سن رہے ہیں اچھا یہ دیکھیں یہ بھی اسکارف پہنی ہوئی ہے. ان کو بھی شاید اللہ نے ہدایت دے دی, توفیق دے دی کہ جو ہے نا یہ اپنا موبائل انہوں نے روک دیا. سننا لیکن قرآن کا ایک ادب ہوتا ہے نا بیٹا, قرآن کا ادب ہوتا ہے. آپ نیچے بیٹھو میں پڑھاؤں, یہ مجھے پڑھ کے سنا. آ جاؤ بیٹھو جاؤ. اچھا جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ ظفر بھائی فار جوائننگ. نادیہ نادر تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ فار یور اپریسیشن. اور جنہوں نے بھی جوائن کیا ہوا ہے, جو دیکھ رہے ہیں, جو دیکھ رہے تھے, ایس ایم عثمان بھائی, نبیل مختار بھائی, محمد الطاف میاں بھائی, سید عمران شاہ بھائی, اور جو ہیں جو بھی دیکھ رہے تھے یا جتنے دیکھ رہے ہیں یا جو بعد میں دیکھیں گے, ان سب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. اچھا جی تمام بہترین کی بیٹا. اوکے جی سندس پھر مجھے روکنی پڑے گی. اچھا جی اللہ نے ہمیں تقوی اور اس کے بارے میں تو ہمیں بتا دیا. اللہ تعالیٰ نے ایک منٹ میں سندس یہ بری بات ہے. پھر سب بولیں گے کہ اللہ کا نام پڑھیں آپ پہ شیطان آ گیا. نہیں ذرا سے کوئی نہیں. اچھا السلام علیکم کر دو سب کو. چلیں جی مجھے لگتا ہے کیونکہ ہمیں ادب کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے نام کا, اور بچے ایسے ہی کرتے ہیں. تو میں اگر اسے اس طریقے سے اس حال میں چلیں نیچرل مطلب دوسرا کوئی ٹاپک ہوتا دنیاوی کسی چیز پر ڈسکشن ہوتی تو میں اسے کیری آن کرتی. لیکن ابھی ظاہر سی بات ہے قرآن ہے, اس کا ایک ادب ہوتا ہے, احترام ہوتا ہے. تو میں ابھی قرآن پاک کا جو ہے نا وہ اس کو اسٹاپ کر رہی ہوں اس وجہ سے کہ اس کی بے ادبی نہ ہو. پھر انہیں جو کرنا ہے وہ کرتی ہیں. میں بس ان سے کہتی ہوں کہ یہ آپ سب کو ابھی ہم نے جو پڑھا ہے نا وہ یہاں تک پڑھا ہے کہ جو لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں, سچے لوگ ہیں, وہ کون ہیں اور ان کی کیا نشانیاں. پرہیزگاری, تقوی کے اندر شامل ہو جاتا ہے ہمارا نماز قائم کرنا, زکوٰۃ صدقات ادا کرنا, اور بن دیکھی چیزوں پہ ایمان لانا, آخرت پہ ایمان لانا. اور اس کے علاوہ جو ہے نا اس سے پہلے جتنے پیغمبر ہیں, جتنی آسمانی کتابیں ہیں, اس پہ جو سچے دل سے ایمان لاتے ہیں وہ ہدایت فلاح پانے والے ہیں. چلیں جی آج ہم نے یہاں تک پڑھا ہے, اور انشاءاللہ بشرط زندگی نیکسٹ میں سے کنٹینیو کروں. اب جب بھی مجھے وقت ملے اور سکون ملے, مینس لیٹس نیکسٹ ٹائم میں کوشش کروں گی پوری کہ یہ یا تو سو چکی ہوں یا پھر ٹیوشن وغیرہ گئی ہوں, تو میں انشاءاللہ تب قرآن کلاس جو ہے اسٹارٹ کروں گی. ابھی مجھے وقت ملا تھا تو میں نے اسٹارٹ کر لیا تھا, بنا یہ سوچے کہ میں اسے ڈیلے کروں گی تو پھر وہ ہو نہیں پائے گا. تو آپ لوگ بس مجھے اب یہاں ریویو دے دیں. یہاں آپ لوگ ماشاء اللہ ویری انفارمیٹیو کہ یہ میں اس کو کنٹینیو کروں تو مجھے ضرور بتائیے, اور آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا نہیں. اور آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گی کہ روز ایک رکوع صحیح اس کو پڑھیں, سمجھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.